بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی الاصطلاح یقال لما یقول بقوله توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب. یرید قدس سرہ ان المتخاصمین ای اللذین مطلب احدہما غیر مطلب الآخر اذا توجہ فی النسبۃ بین الشیئین اللذین احدہما محکوم علیہ والآخر محکوم بہ وإن كان ذلك التوجه في النفس كما كان للحكماء الإشراكيين وكان غرضهما من ذلك إظهار الحق والصواب يسمى ذلك التوجه مناظرة في الاصطلاح. وأوردها هنا سؤالان إن تأملت فيما تلون عليك يظهر لك اندفاعهما. أحدهما أن الغرض من چلے پڑھ دیں تاکہ سوالات کی تقریر کر کے پھر میں من توجہ کل من المتخاصمین او واحد منہما قد یکون تغلیط صاحبہ و الزامہ فقط قد یکون تغلیط صاحبہ و الزامہ فقط ولا يدخل في هذا التعریف فلا يكون جامعا. وثانیہما انه اذا فرد مناظران بلغ حالهما في غایت التصفیت الى ان يعلم كل ما في ضمیر صاحبہ ويناظر كل في نفسه مع الآخر مناظرة كالمناظرة الواقعة بين الحكماء الإشراكيين. لا يصدق التعريف على مثل هذه المناظرة لأن الخصومة قول كل خلاف ما يقوله الآخر قول كل خلاف ما يقوله الآخر. بسم اللہ الرحمن. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مناظرہ کی تعریف کی توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب. توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب. اس پہ توجہ رکھیں. خلاصہ تعریف کا آپ کو پہلے میں نے بتایا. اب یہاں پر دو اعتراض ہیں. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کے جوابات کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں اور یہ جو تعریف ہے اس کی قدر وضاحت بھی کر رہے ہیں. مزید جو وضاحت ہے وہ آگے چل کے بھی ہو رہی ہے. ثم المراد بالنسبہ نسبۃ الخبریہ الی آخرہ. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا کچھ وضاحت اس گفتگو میں ہے جس میں اعتراضات کے جوابات ہیں. مزید وضاحت آگے بھی ہے. آپ جو تعریف ہے مناظرہ کی اس کو ایک بار پھر ذہن میں لائیں کہ مناظرہ کی اصطلاح کیا ہے. متخاصمین دو شخص جو باہم ایک دوسرے سے خصومت کر رہے ہوں, جھگڑا کر رہے ہوں. متخاصمین کا دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے بارے میں متخاصمین کی دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے بارے میں اظہار ثواب کے لیے, درستی کو ظاہر کرنے کے لیے توجہ, یہ توجہ مناظرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا مناظرہ کی اصطلاحی تعریف ہوگی. متخاصمین کی دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے بارے میں درستی ظاہر کرنے کے لیے توجہ, یہ مناظرہ ہے. وجہ ہے. غور کریں اس پر دو اعتراض ہیں. پہلا اعتراض ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. اعتراض کی اجمالی تقریر. آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ نے کہا متخاصمین کی دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے بارے میں درستی ظاہر کرنے کے لیے توجہ, اظہار ثواب کے لیے توجہ. اظہار ثواب کے لیے توجہ. ہم نے ایسے مناظرے سنے ہیں, دیکھے ہیں, اور آج کل مناظرے ایسے ہی ہوتے ہیں. آج کل جو ہے وہ کون سے مناظرے ہوتے ہیں. آج کل مناظرے ہی ہوتے ہیں اپنے سامنے والے شخص کی تغلیط مقصود ہوتی ہے, یعنی اسے غلط قرار دینا. الزام خصم مقصود ہوتا ہے. آپ نے کہا مناظرہ کیا ہے, اظہار للصواب. اب مناظرہ ہو رہا ہے کیا, تغلیطاً للخصم, الزاماً للخصم. مناظرہ ہے, اظہار للثواب نہیں ہے. سمجھے نا. الزام للخصم ہے, تغلیط للخصم ہے. تو
ذہن میں رکھیں یہ مناظرہ ہے، لیکن مناظرہ کی تعریف اس پر صادق نہیں ہے. مناظرہ کا فرد ہے، تعریف سے نکل گیا تو تعریف جامع نہ ہو. بات سمجھے؟ دوسرا اعتراض بھی یہی ہے، اس کی بھی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا، توجہ المتخاصمین. توجہ المتخاصمین، تخاصم بنا خصومت سے. خصومت کے معنی کیا ہے؟ قول کل خلاف ما یقولہ الآخر. قول کل خلاف ما یقولہ الآخر، ہر شخص کا وہ بات کرنا جو دوسرے کی بات کے برخلاف ہو. ہر شخص کا زید کا عمر کی بات کے خلاف بات کرنا اور عمر کا زید کی بات کے خلاف بات کرنا، یہ ہے خصومت. تو متخاصمان کون ہوئے؟ متخاصمان وہ دو شخص ہوئے کہ جن میں سے ہر ایک کی بات دوسرے کی بات کے برخلاف. اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہ ہو گیا بھائی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ مناظرہ کے اندر قول ضروری ہے. مناظرہ قالیہ ہوگا. مناظرہ قالیہ ہوگا، لیکن ذہن میں رکھیں اس چیز کا تصور موجود ہے کہ مناظران وہ اس مقام اور مرتبہ تک ان کی روحانیت عروج کر گئی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے نفس کی جانب متوجہ ہوں، اس کے دل میں جو باتیں موجود ہیں ان پر مطلع ہو کر، اور دونوں دل ہی دل میں ایک دوسرے کی افکار، نظریات، سوچ اس پر مطلع ہو کر اور اس کو جواب دیں. ایسا ہو سکتا ہے. سمجھے بات کو؟ ذہن میں رکھیں کہ صوفیاء اور ادھر دعویٰ ہے اشراکیوں کا. ادھر صوفیاء کے ہاں ارباب کشف موجود ہیں. تو ان کے اندر، صوفیاء کے اندر ایسے لوگوں کا تصور ہے، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو دوسرے کے احوال قلب پر، قلب کے اوپر گزرنے والے خطرات پر، ان پر مطلع ہو کر ایک دوسرے سے اندر ہی اندر، دل ہی دل میں، منہ سے بولے بغیر، زبان کھولے بغیر ایک دوسرے سے اس جو ہے وہ استدلال اور یہ چیزیں کریں. ایسا ممکن ہے. غور کریں، وہ مناظرہ ہے لیکن اس میں خصومت تو نہیں ہے، کیونکہ خصومت ہے قول کل خلاف ما یقولہ الآخر. یہاں قول ہے ہی نہیں، کسی ایک کا بھی نہیں ہے، دوسرے کا کہاں سے ہوگا؟ تو یہ تعریف آپ کی جامع نہیں ہے. دو وجہ سے اعتراض ہے. بات آپ سمجھیں، خلاصہ دوبارہ سمجھیں اعتراضات کا. میں نے آپ کو بتایا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی تو شارح اس کی وضاحت کے دوران قدر وضاحت کر رہے ہیں اور ان اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں. پہلا اعتراض اس کی اجمالی تقریر بھی وہی ہے جو دوسرے اعتراض کی اجمالی تقریر ہے. تفصیل میں فرق ہے. پہلے اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے، آپ نے کہا توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین اظہارا للصواب، درستی ظاہر کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ بیشتر ایسے مناظرے ہوتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے بحث کرتا ہے، خصومت کرتا ہے، لیکن مقصود اظہار ثواب نہیں ہوتا، تغلیط خصم ہوتی ہے، الزام خصم ہوتا ہے. تو اب مناظرہ ہے، مناظرہ کا فرد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اظہار ثواب نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اس کی تعریف صادق نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ ایک اعتراض، آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. دوسرا اعتراض کہ آپ کی تعریف جامع. دوسرے اعتراض کی بھی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مصنف نے کہا توجہ المتخاصمین، تخاصم منا خصومت سے. خصومت کیا؟ قول کل خلاف ما یقولہ الآخر. قول کل خلاف ما یقولہ الآخر، ہر شخص کا وہ بات کرنا جو دوسرے کی بات کے برخلاف ہو. ہر شخص کا وہ بات کرنا جو دوسرے کی بات کے برخلاف ہو. توجہ رکھیے گا، جب آپ نے مناظرہ کے اندر یہ تخاصم ضروری قرار دیا تو اب یہ فقط مناظرہ قالیہ کو شامل ہے. حالانکہ مناظرہ کی ایک قسم مناظرہ نفسیہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آمنے سامنے شخصیات ہیں وہ غایت صفائے قلب میں اس درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے مافی ضمیر پر مطلع ہو کر
وہ دل ہی دل میں اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے افکار و نظریات اور اس کے افکار و نظریات ان دونوں میں سے جو درست ہے اس پہ ان کی دل ہی دل میں گفتگو چل رہی ہے. ذہن میں رکھیں یہاں تو تخاصم نہیں ہے, قول کل خلاف ما یقول الاخر ہے ہی نہیں, بلکہ کسی ایک کا بھی قول نہیں ہے. اس کے باوجود یہ مناظرہ ہے جسے مناظرہ نفسیہ کہا جاتا ہے. اشراکیوں کے ہاں اس مناظرہ کا تصور موجود ہے. گو اشراکیوں کا ارباب کشف ہونا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے, لیکن صوفیاء کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ارباب کشف ہیں. تو لہٰذا اس کا تصور ہے مناظرہ نفسیہ کا. جب مناظرہ نفسیہ کے تصور موجود ہے, آپ کی جو بیان کردہ تعریف مناظرہ قالیہ کو شامل ہے, مناظرہ نفسیہ کو شامل نہیں ہے. تعریف جامع لجمیع افراد نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ دو اعتراض ہیں. شارح نے اس کا اس انداز میں جواب دیا, اس انداز میں وضاحت کی کہ دونوں اعتراضات کے جوابات اس گفتگو سے حاصل ہو گئے, اس وضاحت سے. توجہ ہے, غور کریں. شارح کی عبارت دیکھیں. کہا کہ یرید قدس سرہ ان المتخاصمین ای اللذین مطلب احدہما غیر مطلب الاخر. تخاصم کے معنی وہ مشہور یہ ہیں قول کل خلاف ما یقولہ الاخر. کیا؟ قول کل خلاف ما یقولہ الاخر, ہر شخص کا وہ بات کرنا جو دوسرے کی بات کے برخلاف ہو. معنی معروف یہ ہے, لیکن ذہن میں رکھیں یہاں پر یہ مراد نہیں ہے, بلکہ تخاصم کے معنی کیا ہے کہ دو وہ شخص جن میں سے ایک کا مطلب مقصد دوسرے کے مطلب اور مقصد کے برخلاف ہو. عام ازی وہ گفتگو کرے یا توجہ کرے نفس سے, دل سے. سمجھے بات کو؟ تو جب کہا نا تخاصم کے یہ معنی عام مراد ہیں, قول کل خلاف ما یقولہ الاخر یہ مراد نہیں ہے, بلکہ کیا مراد ہے؟ اللذین یکون مطلب احدہما, اللذین مطلب احدہما غیر مطلب الاخر. قول کل نہیں, اللذین مطلب احدہما غیر مطلب الاخر, وہ دو شخص جن میں سے ایک کا مطلب اور مقصد دوسرے کے مطلب اور مقصد کے برخلاف ہو. یہ معنی ہے. غور کریں, اب یہ مناظرہ قالیہ کو بھی شامل ہے, مناظرہ نفسیہ کو بھی شامل ہے. بات آئی ذہن میں نہیں؟ ایک اعتراض کا جواب بنا نہیں بنا؟ ٹھیک ہو گیا. یہ جو دوسرا اعتراض تھا اس کا پہلے جواب بن گیا. اب جو پہلا اعتراض تھا اس کا جواب آ رہا ہے. بات آئی ذہن میں؟ مانا ارادہ کرتے ہیں مصنف قدس سرہ کے متخاصمین. پہلے کا متخاصمین, تو اب بتا دی متخاصمین سے کیا مراد ہے. یعنی وہ دو شخص جن میں سے ایک کا مطلب دوسرے کے مطلب کا غیر ہو. آپ کی توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے. غور کرنا کہ یہ جواب انہوں نے دے دیا شارح نے کہ متخاصمین سے کون لوگ مراد ہیں. متخاصمین سے مراد ہیں اللذین مطلب احدہما غیر مطلب الاخر. یہ توجیہ کر دی. غور کریں, ایک اور جواب بھی بن سکتا ہے. وہ کون سا؟ وہ جواب یہ بن سکتا ہے کہ مناظرہ کا وہ فرد جسے آپ مناظرہ نفسیہ کہہ رہے ہیں, مناظرہ کا وہ فرد جسے آپ مناظرہ نفسیہ کہہ رہے ہیں, اس کا وجود یقینی نہیں ہے. محض تصور تو ہے, اس کا وجود یقینی نہیں ہے. اور اگر اس کا وجود ہو تو وہ نوادر سے ہے, وہ نوادر سے ہے. تو چونکہ اول تو اس کا وجود یقینی نہیں, اور اگر اس کا وجود ہو, وہ پایا جائے, واقعی کوئی ایسا مناظرہ اشراکیوں کے بیچ ہوا ہو جسے وہ مناظرہ نفسیہ کا نام دے, تو ذہن میں رکھیں کہ وہ من قبیل نوادر ہے, وہ نوادر سے ہے. جب وہ نوادر سے ہے تو اب تعریف اگر اس کو شامل نہیں ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ وہ مستثنیات سے بنا لیں, وہ نوادرات سے بنا لیں, تو لہٰذا اگر تعریف اس کو شامل نہیں ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زیادہ جو باریکیاں ہیں تعریفات کی, یہ مناطقہ کرتے ہیں, یہ منطقی توڑ ہی ہے. یہ علم مناظرہ ہے. یہ اگر اس کا ایک آدھ فرد اس سے نکل بھی جاتا ہے تو اکثر کے لحاظ سے تعریف درست ہے. یہ جواب بھی دیا جا سکتا تھا. پہلا جواب کہ بھئی اس کا وجود یقینی نہیں ہے, احتمال تو ہے لیکن وجود متیقن نہیں ہے. دوسرا, اگر وجود مان بھی لیا جائے تو وہ من قبیل نوادرات ہے, من قبیل نوادر ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو مصنف کو شارح کو
اس تکلف میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ تخاصم کے معنی تبدیل کرتے. اللذین مطلب احدہما غیر مطلب الاخر، اپنے جو خصومت کے معنی قول کل خلاف ما یقول الاخر، یہ معنی بھی وہ کیے جاتے ہیں تو یہ معنی درست ہے. سمجھے بات کو؟ معنی کریں، غور کریں کہ کہا توجہ المتخاصمین. کیا؟ توجہ المتخاصمین. شارح نے بتا دیا اذا توجہا، کہ یہاں پر جو مصدر ہے یہ مبنی للفاعل ہے اور اس کی جو اضافت ہے وہ فاعل کی جانب ہے. توجہ المتخاصمین اس کے معنی کیے نا اذا توجہا، اور فاعل بنایا متخاصمان کو. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا توجہ المتخاصمین کی شرح کی اذا توجہا کے ساتھ اشارہ کر دیے اس بات کی جانب کہ یہ مصدر مبنی للفاعل ہے اور اس کی اضافت اپنے فاعل کی جانب ہے. جب متوجہ ہوں دونوں. ہاں، تو اب کیا ہے؟ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین، وہی بات کری دو چیزوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے بارے میں. مصنف نے کہا فی النسبت بین شیئین، یہ شیئان کیا ہیں، یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہا یہ بات تو واضح ہے، ایک محکوم علیہ ہوگا، ایک محکوم نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ ایک محکوم علیہ ہوگا، دوسرا محکوم نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ یہ شیئین کی وضاحت کر دی. وہ دو جن میں سے ایک محکوم علیہ ہے اور دوسرا محکوم بھی ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب پہلے توجہ المتخاصمین تخاصم کے معنی تبدیل کر دیے. کہ تخاصم کے معنی قول کل خلاف ما یقول الاخر نہیں ہے، بلکہ الذین مطلب احدہما غیر مطلب الاخر. سمجھے بات کو؟ تو اب آگے کیا؟ وَإِن كَانَ، اس کی تعمیم کی طرف اشارہ کیا. وَإِن كَانَ ذَلِكَ التَّوَجُّهُ فِي النَّفْسِ، ضروری نہیں کہ وہ فی المقال ہو، ضروری نہیں کہ فی المقال ہو، فی النفس بھی ہو سکتا ہے وہ معاملہ. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ توجہ نفس میں ہو، جیسا کہ حکماء اشراقیین کے لیے ہے. توجہ ہے نہیں تو یہ ممکن ہے کہ مصنف شارح رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ایسے حکماء اشراقیوں کو جانتے ہوں کہ جو اس درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں، جن کے اندر جو ایک دوسرے کے دلوں کے احوال جانتے ہوں. اس وجہ سے شارح نے کیا کہا؟ کما کانا للحکماء الاشراقیین، بصیغہ جزم ذکر کیا نا، جیسا کہ حکماء اشراقیین کے لیے ہے. جی تو بصیغہ جزم ذکر کرنا یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہم نے دیکھا بہت سے لوگ اس وقت صوفیاء کے احوال کے انکاری ہیں، لیکن اگر آپ صوفیاء کے قریب جائیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ صوفیاء جن چیزوں کے دعوے کرتے ہیں وہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. انگنت لوگ ایسے ہیں جو صوفیاء کے دعوی ان باتوں کے منکر ہیں، لیکن صوفیاء کے پاس بیٹھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ چیزیں ان کے پاس متحقق ہیں. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، ان کے بقید حیات ہونے یا ان کے وصال، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صوفیاء کے بیچ کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جب ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں تو وہ کیسے مانے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ممکن ہے کہ شارح حکماء اشراقیون میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہو جن کے لیے ایسے احوال ہیں، ورنہ بصیغہ جزم اس کو ذکر نہ کرتے. تو ہم ایسے حکماء ایسے اشراقی حکماء کو تو نہیں جانتے، ایسے صوفیاء کو جانتے ہیں جن کی حالت اتنی عالی درجہ تک پہنچ چکی ہے کہ جو ایک دوسرے کے دلی احوال پر مطلع ہوتے ہیں. سمجھے بات کو؟ مانا کریں جیسا کہ تھا حکماء اشراقیین کے لیے ایک چیز، اور ہو دونوں کی غرض اس سے اظہار حق و ثواب. نام رکھا جاتا ہے اس توجہ کا مناظرہ اصطلاح میں. تو میں نے آپ کو پہلے تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مناظرہ کیا ہے؟ وہ توجہ مناظرہ ہے، متخاصمان مناظرہ نہیں ہے، نسبت بین شیئین مناظرہ نہیں ہے، اظہار ثواب مناظرہ نہیں ہے، وہ توجہ مناظرہ ہے. وہی بات شارح نے کی، یسمى ذلك توجہ مناظرۃ فی الاصطلاح، وہ توجہ مناظرہ ہے. بھائی وہ توجہ کیسے مناظرہ ہے؟ کہا یہ اصطلاحی معنی ہے.
लुगत में तवज्जो के कोई भी माना हो और मुनाजरा के कोई भी माना हो, इस्तिलाह में जो मुनाजरा है उस तवज्जो का नाम मुनाजरा तवज्जो मखसूस, मुनाजरा के तवज्जो मखसूस। बात समझे नहीं? ये तवज्जो रखिए कि इस गुफ्तगू की कुछ वज़ाहत भी हो गई और एतराज़ात के जवाबात की तरफ इशारा भी हो गया। अब शायर रहमतुल्लाह ताला खुद उन एतराज़ात की तकरीर कर रहे हैं ताकि तुम्हारे ज़हन में एतराज़ात की तकरीर भी आ जाए और जवाबात, और जिन जवाबात की तरफ इशारा किया उस तरफ भी तवज्जो चली जाए। कभी ऐसे होता है आप अपनी गुफ्तगू में एतराज़ के जवाब की तरफ इशारा कर देते हैं, जो अज़किया हैं वो समझ जाते हैं, जो मुतवस्सितीन या अगबिया हैं उनको पता ही नहीं होता आपने क्या बात की है और क्यों ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं। इसलिए शारे ने तंबीह करने के लिए कि भाई मैंने इन एतराज़ात के जवाबात दिए। जब एतराज़ात आपके सामने रखेंगे अब आप तवज्जो करेंगे भाई इसका जवाब क्या है और कहाँ गुजरा है, किस अंदाज में गुजरा है। तो अगर पहले आपकी तवज्जो नहीं गई थी जवाबात की तरफ तो अब चली जाएगी। बात समझी? वारिद किए गए यहाँ पर दो सवाल है। अगर तुम तअम्मुल करो उसमें जो हमने तुम पर पढ़ा है तुम्हारे ऊपर ज़ाहिर हो जाएगा इन दोनों का जवाब, ये दोनों का जवाब तुम्हें हासिल हो जाएगा। और में से पहला ये कि गर्ज मुतखासिमैन में से दोनों की तवज्जो की या उनमें से एक की तवज्जो की कभी होती है अपने साहिब की तगलीद और इल्ज़ाम महज ना दाखिल होगा ये इस तारीफ में तो ना होगी तारीफ जामे। तवज्जो है? तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये बना कि ये मुनाजरा है ही नहीं, मुनाजरा की इस्तिलाही तारीफ इस पर सादिक नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि ये मुनाजरा इस्तिलाहिया है ही नहीं। ज़हन में रखें कि तारीफ के लिए ज़रूरी है मुअर्रफ के हर फर्द पर सादिक आना। जो मुअर्रफ का फर्द ही नहीं और उस पर तारीफ सादिक नहीं आ रही तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आ गई तो ये दुखुल गैर से माने नहीं रहेगी। ये मुअर्रफ का फर्द ही नहीं है। जो आप समझे नहीं समझे? उसने क्या कहा था, ये जो हम मुनाजरे देख रहे हैं ये तो तगलीद के लिए होते हैं, तो इल्ज़ाम के लिए होते हैं। उसका जवाब ये मुनाजरा इस्तिलाह में है ही नहीं। ये तुम्हारे उर्फ में मुनाजरा है, इस्तिलाह में मुनाजरा है ही नहीं। बात समझे नहीं? ये पहला जवाब, ठीक है ना। और दूसरा सवाल माना करो, दूसरा ये कि जब फ़र्ज़ किए जाएँ, अब यहाँ पर फुरिज़ा कहा लेकिन गुज़श्ता जो कलाम है उससे इशार था जो कमाए इशराकियों के लिए ऐसे लोग वाकई हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इशराकी उलमा, इशराकी हुक्मा उनके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन सूफिया से जो मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है उस लिहाज से मैं ऐसे अफराद को जानता हूँ कि जिनमें ख़ुद मेरे शेख करीम हैं कि वो अहवाले क़ल्ब पर इत्तला रखते हैं। तो लिहाजा सूफिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं। समझे बात को? माना करें जब फ़र्ज़ किए जाएँ दो मुनाज़िर है जिनका हाल पहुँचा हुआ हो तस्फिया की इंतहा में, यहाँ तक कि जाने हर वो जो दूसरे के ज़मीर में है और मुनाजरा करे हर शख्स अपने दिल ही में दूसरे के साथ वो मुनाजरा जो वाक़ई होने वाला है दरमियान इशराकी हुक्मा के बीच ना सादिक आएगी ये तारीफ इसकी मिसल मुनाजरा पर यूँ सादिक नहीं आएगी, लफ्ज़ तखासुम ने निकाल दी है। क्योंकि खुसूमत हर शख्स की बात है उसके बरखिलाफ जो दूसरा बात कर रहा है। तो अभी ये आपस में बात ही नहीं कर रहे, दिल ही दिल में पानी पिलाना, दिल ही दिल में सारी बात चल रही है, कौल है ही नहीं। जब कौल है ही नहीं, ये मुनाजरा कालिया है ही नहीं, मुनाजरा नफ्सिया है, उस पर तारीफ सादिक नहीं है, तो उसका जवाब दे दिया कि हमने खुसूमत के माना तब्दील किए हैं। खुसूमत के माना है अल्लदैने मतलब अहदिहिमा गैर मतलब आखर। अल्लदैने मतलब अहदिहिमा मुतखासिमान के माना कि अल्लदैने मतलब अहदिहिमा गैर मतलब आखर। ये बात समझिए नहीं समझिए?